کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو جسم پر نہیں ہوتے، پھر بھی انسان کو سالوں تک تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جنہیں کوئی ڈاکٹر نہیں دیکھ سکتا، کوئی رپورٹ نہیں پکڑ سکتی، کوئی ایکس رے نہیں دکھا سکتا، لیکن وہ درد انسان کے دل کے اندر خاموشی سے رہتا ہے۔ اور عجیب بات جانتے ہیں، اکثر لوگ ان زخموں کے ساتھ پوری زندگی گزار دیتے ہیں، بغیر ہیلنگ کے، بغیر سکون کے، بغیر اس بات کو سمجھے کہ ان کے اندر آخر ٹوٹا کیا ہے۔ آپ نے بھی شاید کبھی ایسا محسوس کیا ہو کہ سب کچھ ٹھیک ہے مگر پھر بھی کچھ ٹھیک نہیں۔ گھر ہے، لوگ ہیں، کام ہے، مصروفیات ہیں، لیکن دل کے اندر ایک عجیب سا خالی پن ہے۔ رات کو سب سو جاتے ہیں مگر آپ جاگ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی آپ خود بھی نہیں جانتے ہوتے کہ آپ رو کیوں رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں وقت ہر زخم بھر دیتا ہے، لیکن سچ یہ ہے وقت صرف وہ زخم بھرتا ہے جنہیں انسان اللہ کے حوالے کر دے، ورنہ بعض زخم 10 سال بعد بھی اتنے ہی تازہ ہوتے ہیں جتنے پہلے دن تھے۔ آج اگر آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اگر کسی نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، اگر کسی نے آپ کی قدر نہیں کی، اگر کسی نے آپ کو چھوڑ دیا، اگر آپ اپنی زندگی کے کسی اندھیرے مرحلے سے گزر رہے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے ہیلنگ کی، لیکن دنیا والی ہیلنگ نہیں، اللہ والی ہیلنگ کی۔ وہ ہیلنگ جو دل کو صرف مضبوط نہیں کرتی بلکہ دوبارہ زندہ کر دیتی ہے۔ اور سب سے پہلے ایک حقیقت سن لیجئے، آپ کا دل جسے توڑنے کی طاقت انسانوں میں نظر آتی ہے، اصل میں وہ طاقت کبھی انسانوں کے پاس تھی ہی نہیں۔ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، سکون اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہیلنگ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی خبردار، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ غور کیجئے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سکون دولت میں ہے، یہ نہیں فرمایا کہ سکون لوگوں کی تعریف میں ہے، یہ نہیں فرمایا کہ سکون کسی خاص انسان کے ساتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا سکون صرف میرے پاس ہے، اور ہم پوری زندگی وہ چیز لوگوں سے مانگتے رہتے ہیں جو صرف اللہ دے سکتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھیے، انہوں نے اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، مال بھی، آرام بھی، سکون بھی، لیکن جب سخت ترین آزمائشیں آئیں تو انہوں نے اللہ کا دامن نہیں چھوڑا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ دلوں کی اصل پناہ صرف اللہ ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ پر وقت آیا جب ان پر ایسا الزام لگا جسے سن کر کوئی بھی عورت ٹوٹ سکتی تھی۔ لوگ باتیں کر رہے تھے، مدینہ میں چرچے تھے، دل زخمی تھا، لیکن انہوں نے اللہ پر بھروسہ رکھا، اور پھر زمین والوں نے نہیں، آسمان والے رب نے ان کی برات نازل فرمائی۔ سوچئے، اگر حضرت عائشہ ہر شخص کو جواب دینے نکل پڑتی تو کیا ان کے دل کو سکون مل جاتا؟ نہیں، کیونکہ بعض جنگیں وضاحتوں سے نہیں جیتی جاتی، بعض جنگیں اللہ کے حوالے کرنے سے جیتی جاتی ہیں، اور شاید یہی وہ سبق ہے جو آج ہم بھول چکے ہیں۔ ہم ہر اس شخص کو جواب دینا چاہتے ہیں جس نے ہمیں تکلیف دی، ہم ہر اس انسان کو اپنی قیمت بتانا چاہتے ہیں جس نے ہمیں کم سمجھا، ہم ہر اس شخص کو اپنی اہمیت ثابت کرنا چاہتے ہیں جس نے ہمیں نظر انداز کیا، اور اسی کوشش ہم خود کو مزید زخمی کرتے رہتے ہیں۔ ہیلنگ کا پہلا قدم یہ نہیں کہ لوگ بدل جائیں، ہیلنگ کا پہلا قدم یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے بیٹھ کر مان لیں کہ آپ زخمی ہیں، کیونکہ جو زخم مانا ہی نہ جائے وہ بھر کیسے سکتا ہے۔ اگر آپ آج یہ ویڈیو سن رہی ہیں تو شاید آپ تھک چکی ہیں، شاید جسم سے نہیں، دل سے، شاید آپ نے کسی کو کھویا ہے، شاید کسی نے آپ کا اعتماد توڑا ہے، شاید کسی نے آپ کی محبت کی قدر نہیں کی، یا شاید آپ صرف زندگی سے تھک گئی ہیں۔ اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات جانتے ہیں کیا ہے؟ کبھی کبھی زخم دینے والے لوگ نہیں ہوتے، یادیں ہوتی ہیں، وہ یادیں جو بار بار واپس آتی ہیں، وہ باتیں جو سالوں پہلے کہی گئی تھی مگر آج بھی دل میں گونجتی ہیں، وہ لوگ جو جا چکے ہیں مگر ان کے دیے ہوئے درد ابھی تک موجود ہیں،
اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان مسکرانا تو سیکھ لیتا ہے مگر خوش رہنا بھول جاتا ہے۔ آج اگر آپ ایسی کیفیت میں ہیں تو آخر تک سنیے گا، کیونکہ شاید اللہ نے آج یہ ویڈیو آپ تک کسی وجہ سے پہنچائی ہے۔ ہیلنگ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو درد محسوس نہ ہو۔ ہیلنگ کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہوا وہ کبھی ہوا ہی نہیں۔ ہیلنگ کا مطلب ہے درد موجود ہو مگر وہ آپ کی زندگی پر حکومت نہ کرے، اور یہی چیز اللہ اپنے بندوں کو سکھاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، اپنے ہی بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، غلام بنا کر بیچ دیا، جھوٹا الزام لگا، قید میں ڈال دیا گیا۔ اگر کوئی انسان یہ سب دیکھ کر تلخ ہو سکتا تھا تو وہ حضرت یوسف تھے، لیکن جب اقتدار ملا تو انہوں نے انتقام نہیں لیا۔ انہوں نے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں۔ سوچئے، جس انسان کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو اور پھر بھی معاف کر دے، اس کے دل میں کتنی ہیلنگ آ چکی ہوگی۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ سالوں پرانی باتیں پکڑ کر بیٹھتے ہیں، ایک جملہ، ایک دھوکہ، ایک بے وفائی، ایک ناانصافی، اور ہم ہر روز وہی زخم دوبارہ کھولتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں، سکون کیوں نہیں ملتا؟ سکون اس دل میں کیسے آئے جو ہر روز اپنے زخم خود تازہ کرتا ہو؟ اور پھر حضرت ایوب کو دیکھیے، مال چلا گیا، صحت چلی گئی، اولاد چلی گئی، لوگ چھوڑ گئے، لیکن انہوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا، اور یہی ہیلنگ کا راز ہے۔ جب دنیا آپ سے چھن جائے تب بھی اللہ باقی رہے، کیونکہ جس کے پاس اللہ ہو وہ کبھی مکمل خالی نہیں ہوتا۔ بعض لوگ آپ کی زندگی میں صرف ایک سبق بن کر آتے ہیں، ان کا مقصد آپ کے ساتھ رہنا نہیں ہوتا، آپ کو کچھ سکھانا ہوتا ہے، لیکن ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ سبق ختم ہونے کے بعد بھی لوگوں کو پکڑے رکھتے ہیں اور پھر زخم بڑھنے نہیں دیتے۔ حضرت اسماء کو دیکھیے، کتنی مشکلات آئیں، کتنی آزمائشیں آئیں، مگر انہوں نے خود کو حالات کے حوالے نہیں کیا، انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی طاقت حالات سے نہیں اللہ سے ملتی ہے۔ اور شاید آج آپ کو بھی یہی سننے کی ضرورت ہے۔ آپ کمزور نہیں ہیں، آپ ٹوٹی ہوئی نہیں ہیں، آپ ختم نہیں ہوئی، آپ صرف زخمی ہیں، اور زخمی انسان بھی ہیل ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنے زخم اللہ کے حوالے کرے۔